کسی شخص کے بارے میں غلو کرتے. نوح علیہ السلام کے قوم میں کیا ہوا تھا؟ غلو کیا گیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام ان کا بہت اونچا ہے. تم کو کس نے بتایا یہ مقام ان کا اونچا ہے؟ جس کے بارے میں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن ان کے بعد کیا تم کسی کے ایمان کے بارے میں گواہی دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. اچھی امید رکھ سکتے ہیں، مسلمان ہے کوئی ظاہر پر دکھتے ہیں اور اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن کیا اس کے ایمان اور اس کی ولایت کی ہم گواہی دیں گے یہ اللہ کا ولی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے. تو کیسے تم کہتے ہو؟ سب سے پہلے یہ غلط تصور لوگوں کے اندر بیٹھایا جائے. اس کے بعد اس کے اندر وہ صفتیں مانی جاتی جو اللہ کے لیے خاص ہے. تھوڑا دیر پہلے ہم نے بتایا کہ اللہ کے برابر کرنا غیر اللہ کو، جو اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سن رہا ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. صفت مان لینا ایسی جو اللہ کی ہے شرک ہے. جیسے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جب اس کے پاس جائیں گے اس کے قبر پر تو وہ راضی ہوگا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے میرے حال کو. اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ پیر ہمیشہ مرید کے حال کو دیکھتا رہتا ہے، اس سے واقف رہتا ہے. سنا ہے یہ سب بات آپ نے؟ یہ کس کے لیے خاص ہے؟ تو اس نے اپنے پیر کو، اسی لیے گناہ کا کام وہ اللہ سے تو نہیں ڈرے گا لیکن پیر سے ڈرے گا. اور اگر ہم نے یہ نذرانہ نہیں چڑھایا، نظر نہیں مانا تو میرا نقصان ہوگا. یہ خوف شرک ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. قبر پر سے گزر، راستے میں قبر، لوگ مزارات بنا چکے ہیں، کچھ پیسہ دام دے دو، چندہ، آرام سے راستہ گزرے گا. شرک ہے. یہ ماننا کہ جب قبر پر جائیں گے تو یہ میری بات سن رہا ہے، میرے دل کے حال کو جان رہا ہے، یہ شرک ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب لوگ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو گھر پہ بیٹھ کر کے، گھر پر بیٹھ کر کے لوگ کہتے ہیں یا خواجہ. وہ جان رہے کہ وہ اس کے مطابق خواجہ سن رہے ہیں اس کے. کیا انسان اس دیوار کے پیچھے کچھ سن سکتا ہے؟ اس دیوار کے پیچھے تھوڑا اور دور کرو، سن سکتا ہے؟ تو جو بغداد میں یا اجمیر میں وہ کیسے سن سکتے ہیں تمہارے؟ اور تمہارے جیسے پکارنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ یہی عقیدہ ہے جو اللہ کے برابر غیر اللہ کو کرنا. اور جب یہ اللہ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ شرک فی العبادہ ہوگا. ہمیشہ اللہ کی جس صفت میں بھی غیر اللہ کو شریک کرو گے تو لازماً عبادت میں شرک ہوگا.